الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شأنہ بحمد و ثناء. امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات تا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا، اس دا عنوان ہے انہوں پہلے کر لے کرو یار. حضرت سیدنا اگے صحیح سی یار ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے والد کے بارے میں تحقیق. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو ساریاں نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرما. عزیزان گرامی،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ دا نام ابراہیم ہے، لقب خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ دا مطلب ہے اللہ دا سجن، دوست۔ رب کائنات نے اپنے تمام انبیاء اور رسل بڑیاں شانہ مقام درجے رفعتاں بلندیاں عطا فرمائیں۔ 313 رسول ہیں، انہاں 313 رسولاں وچوں اولو العزم رسول وہ 4 ہیں جنہاں تے اللہ نے باقاعدہ کتب سماوی نازل فرمائیاں، یعنی آسمانی کتاباں۔ لیکن علماء کرام دا اجماع اس گل دے اتے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد نبیاں رسولاں وچوں جس دا مقام ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام خلت دے ہون دے باوجود ایک شان آپ دی ہور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء دے جد امجد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے آباء و اجداد چن امام الانبیاء دا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام تو چلیا ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹن، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام تو اگے بنی اسرائیل دی شاخ چلی، اسحاق دا بیٹا یعقوب، یعقوب دا بیٹا یوسف، انہاں وچ نبی آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد انہاں دی شاخ وچ کوئی نبی نہیں آیا سوائے امام الانبیاء، آپ ہی انہاں دی نسل وچوں امام الانبیاء بنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول معاشرے وچ اگ کھولی، کفر و شرک دی تاریخ گڑھیاں دے وچ وہ معاشرہ گرے ہویا سی، کسے پاسے سورج چاند ستاریاں دی پوجا ہو رہی، کسے پاسے بے جان پتھراں دی پوجا ہو رہی۔ آپ نے جس بادشاہ دے دور اگ کھولی وہ نمرود بن کینان سے۔ نمرود نے خدائی دعویٰ کیتا تھا، 4 بادشاہ پوری دنیا تے ایسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں، حضرت بخت حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 مسلمانوں وچن 2 کافراں وچن نمرود بن کنان اور بخت نصر، یہ مطلق العنان بادشاہ سا۔ ادھر اس نمرود نے خدائی دعویٰ کیتا ہے، قوم نو اپنے عبادت تے سجدیاں تے لایا ہے۔ کوئی قوم سورج دی پوجا کر رہی، کوئی بے جان پتھراں بتاں دی پوجا کر رہی۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا، اور یہ نمرود ولد الزنا سی، حرامی سی، یہ دا باپ اولاد دے قابل نہیں سی، یہ دی ماں نے کسی اور نال زنا کیتا تاکہ ساڑی بادشاہت ختم نہ ہوئے، او دے وچوں یہ نمرود جمعیا، تے انج دے کام حرام دے کر دیں جڑا انہیں کیتا ہے۔ انہیں خواب دیکھیا ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، او دی روشنی اتنی پھیلی کہ چاند سورج سارے دی روشنی او دے سامنے ماند پڑ گئی۔
نجومیہ دا ایک تانتا بنے ہویا سی دے دربار وچ، انہیں صبح خواب نجومیہ نو بیان کیتا، انہوں نے دی تعبیر دیتی کہ ایک فرزند پیدا ہوئے گا جیڑا نبی ہو سی اور تیری سلطنت دی ہلاکت دا باعث بنے۔ اس ظالم نو جدو یہ پتہ لگا، اس نے ہزاراں بچیاں دا قتل کروایا، مرداں نو عورتاں تو جدا کر دیتا، لیکن تقدیر الہی نو کوئی نہیں روک سکتا، وہ دی خفیہ تدبیراں وہی جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد، یہ دا نام سی تارخ، میں اگے آگے دی تحقیق پیش کروں گا۔ تارخ مواحد سی، لیکن نمرود دی فوج وچ شامل سی۔ ایک دن حضرت ابراہیم دی والدہ رات دے وقت کوئی کم آئی ہے نہ کوئی، اللہ رب العالمین نے اپنا وہ امر پورا کرنا تھا، اتھے ہی حقوق زوجیت ادا ہوئے، آپ اپنے باپ دی صلب وچوں نکل کے ماں پاک دے بطن اقدس سے تشریف لے گئے۔ صبح نجومی اٹھے، انہیں آکھیا نمرود جس بچے نو تو مروانا چاہندا سیں، ساڈا علم دس رہا ہے کہ وہ تے اپنی ماں دے بطن چاہ گیا ہے، کئی عورتاں دے حمل ضائع کروائے گئے۔ حضرت ابراہیم دی والدہ دے حمل پاک دا کسی نو پتہ ہی نہ لگا۔ آپ نے ایک غار، جدو ولادت دا وقت آیا، تفسیر بغوی اس دے وچ موجود ہے، آپ ایک غار دے اندر تشریف لے گئیاں، اتھے ولادت ابراہیم ہوئی، انہاں نو پیدا کر کے آپ غار دا منہ پتھر نال بند کر کے واپس تشریف لے آئیاں، تھوڑے دنوں تک جانا، دودھ پلا کے واپس آ جانا۔ ایک دن کافی دن گزر گئے، لیٹ ہو گئیاں، جدو گئیاں تے ویکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک انگلی وچوں دودھ آ رہا ہے، دوسری وچوں شہد آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح اپنے خلیل دی پرورش فرمائی غار دے وچ۔ بعض روایات 7 سال تک اب غار وچ رہن، بعض 13 سال تک رہن، بعض 17 سال تک رہن، بہرحال روایتاں مختلف ہیں، اجماع کسی اتنے بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا بچہ مہینے وچ وددا ہے، ابراہیم ایک دن وچ ودے سن۔ جتنا بچہ سال وچ ودا ہے، حضرت ابراہیم ایک مہینے وچ ودے سن۔ اتنی جلدی آپ اللہ رب العالمین نے جوانی دا شباب عطا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ دے والد دا نام ہے تارخ۔ قرآن مقدس دی جس آیت نو میں اپنا موضوع سخن بنایا ہے، بعض بندے اس آیت کو دھوکہ دے کے حضرت ابراہیم دے والد نو نعوذ باللہ من ذالک کافر ثابت کرن دی کوشش کر دیں۔ اہل سنت و جماعت دا نظریہ یہ ہے کہ اللہ دے نبی کسے کافر دے صلب وچ نہیں ہوندے، انہاں دے باپ اور ماں ہمیشہ مسلمان ہوندے۔ یہ دے اتے میں آگے حدیث بھی پیش کرنا، لیکن قرآن دی وہ آیت سن لو جے دے تو دھوکہ دیتا جاندہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74، 7واں سپارہ، ارشاد ربانی فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اتھے رب کائنات اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں، میرے پاک محبوبہ وقت یاد کرو، وَإِذْ قَالَ او وقت یاد کرو، کیڑا وقت؟ اِذْ قَالَ ابراہیم، جدو ابراہیم نے آکھیا لِأَبِيهِ
اپنے باپ نو کی آکھیا کہ تو بتاں نو معبود بناندے ہو، بے شک تسی تے تواڈی قوم کھلی گمراہی دے اندر ہے۔ ہن اس آیت نو موضوع سخن بنا کے اہل سنت اور سادہ لو بندیاں نو گمراہ کرن دی یہودی ایجنٹ مولوی ناپاک کوشش کر دے ہویا اللہ رب العالمین دے نبیاں دے والدین نو کافر ثابت کر دینا دن ویکھو جی قرآن تے واضح کہہ رہے ہیں ابراہیم نے اپنے باپ نو آکھیا، سادہ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے جدوں قرآن باپ دا ذکر پیا کردہ ہے، پھر ہور اس تو وڈی دلیل کیڑی ہونی پر نانا سجنا جڑے قرآن دے وچ غوطہ زن ہوندے نے قرآن دے الفاظاں نو سمجھ دے نے او انج دی گمراہیاں وچ کدی نہیں ڈگ دے۔ میں ہنے ثابت کرانگا باپ دا لفظ صرف چاچ باپ تے ہی نہیں بولیا جاندہ بلکہ قرآن نے لفظ اب باپ تے بھی بولیا ہے، چاچے تے بھی بولیا ہے، دادے تے بھی بولیا ہے، چاچے تے بھی بولیا جاندہ ہے، دادے تے بھی بولیا جاندہ ہے۔ اور سنو یہ آزر جڑا تھی نا یہ ابراہیم دا چاچا سی، باپ نہیں سی کیونکہ انہیں پرورش حضرت ابراہیم دی بعد والدین تو بعد انہیں کیتی سی جے دی وجہ تو انہوں مجازن باپ آکھیا گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تے اخیر کر دیتی اس بحث نو کرن دی الفتاوی للحاوی دے اندر آپ نے ایک پورا رسالہ لکھیا ہے یہ دے اتے حضور دے والدین دے ایمان اتے پورا رسالہ لکھیا ہے میرے ہاتھ جے الفتاوی للحاوی۔ تے جلال الدین سیوطی او مفسر اور محدث ہے جے بارے اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے ملفوظات وچ لکھدا ہے کہ جلال الدین سیوطی نو 72 واری جاگدیاں مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، وہ بندہ ہے۔ آپ فرماندن ایسے آیت دی جڑی میں پڑھی یہ دی تفسیر کردیاں فرماندن آدن با سند ضعیف یعنی ضعیف سند دے نال اے روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو نقل کیتی ہے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر دے اندر کی او فرماندن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 دے تحت فرمایا قال آزر قال اِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ حقیقی والد دا نام آزر نہیں سی، کی سی؟ فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ تَارَخ، اے دو لفظ ہیں ایک تارخ تے الف تا رے خے، بعض روایات چاہتا ہے تے الف تا رے ہا تارخ، بعض تارخ بعض تارخ، انہوں نے لکھیا تارخ ہے نا۔ فرماندن انہوں نے باپ دا نام تارا سی تارخ سی۔ اگوں آپ فرماندن کہ جڑے میں اگے دلائل دے رہے ہیں اس ضعیف روایت دے شواہد فرمایا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اے جڑی ضعیف ہے اے ضعف تو نکل کے سند حسن تک جا پہنچے گی۔ امام جلال الدین سیوطی دی بحث فرمایا اس روایت نو نقل کیتا امام ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ حضرت امام بخاری دا استاد ہے، او دی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک دی 12 جلداں ناچیز دے کول موجود ہے، آپ نے او دے حوالے نہ لکھیا ہے۔ اگے فرماندن اس روایت نو امام ابن منذر نے اور پھر امام ابن ابی حاتم نے من ترک بعدھا بعض ترک دے نال روایت کردیاں فرماندن صحیح
جنہ وچوں کئی ترک صحیح دے درجے تک ہیں. کی فرمایا ان مجاہد امام مجاہد تو روایت کی تھی قال لیسا آذر ابا ابراہیم آذر حضرت ابراہیم دا حقیقی باپ نہیں سی. حقیقی باپ. اچھا جیڑی گل لطیف ہے نا یہ وہ بڑی عجیب میں آج ہی پڑھی. آپ فرماندے ہیں کہ کئی بندیاں نوں یہ دکھ ہویا ہے کو لغت عرب دے وچ آذر دا معنی ہے قوت. فرمایا آیت دا معنی یہ بنسی جب ابراہیم نے کہا اپنے چچا سے کہ تم قوت کے سبب بت بناتے ہو. کہ دے قوت کے سبب بت بناتے ہو تساں تے تواڈی قوم کھلی گمراہی ہے. آپ فرماندے امام ابن منذر نے بسند صحیح ان ابن جریج اس تو نقل فرمایا ہے او آخدن لیسا آذر بھی ابھی ہی آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا. اگے آپ فرماندن امام سدی نال سوال کیتا گیا. کی سوال کیتا؟ اسم ابی ابراہیم آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر تھا. تو امام سدی نے کہا فقال بل اسمہ طارح نہ بلکہ ان کا نام طارح تھا. آپ فرماندن اگے وہ وجہ بیان کر دیں لغت دے اعتبار نال. فرماندن کہ لغت میں بیان العرب عرب میں تطلق لفظ الاب علی الام لفظ اب دا استعمال مشہور چاچے دے اتے کرنا. توجہ ہے اے باس تو انو سمجھ آوے نہ آوے جیڑے میرے مخاطب ہیں انہاں دی نسلان بھی سمجھ آ رہی ہو. یعنی لفظ اب جیڑا ہے نا اے عرب دے وچ صرف باپ اتے نہیں فرمایا اے چاچے اتے استعمال کرنا مشہور ہے. وَإِن كَانَ مَجَازًا مجازی طور تے کیتا جاندہ ہے. اگو ہنو قرآن دی آیت دی دلیل دینا سورۃ البقرہ. آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین فرماندہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام دا جدو آخری ویلا آیا آپ نے اپنے بیٹیاں نو اکٹھا کیتا. فرمایا پترو جدو میں دنیا تو ٹر جاواں گا میرے بعد تساں کے دی عبادت کرو گے کہ نو اپنا الہ منو گے کہ دی پوجا کرو گے. حضرت یعقوب دے بیٹیاں نے عرض کی تھی ابو جی اساں تواڈے بعد انہاں دی عبادت کریں گے. قالوا نعبد الہ و الہ آبائک اچھی اس ذات دی عبادت کرانگے جدی عبادت توڑے آبا کر دے سن. لفظ عبدی جمع آباوے لفظ عبدی جمع آباوے. ہن او آبا کون؟ قرآن فرماندہ یعقوب دے بیٹیاں نے آکھیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسی ابراہیم دے رب دی عبادت کرانگے اسماعیل دے رب دی عبادت کرانگے حضرت اسحاق دے رب دی عبادت کرانگے. ہن مسلمانہ توجہ رکھی جڑی گل کرنا چاہنا. یعقوب علیہ السلام دے پترہ نے آکھیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اساں انہاں دی عبادت کرانگے جدی تواڈے آبا کردے رہے. ہن ایتھے لفظ آبا دا بولے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب دے پتران دے آبا جناب حقیقی والد نہیں کیونکہ یعقوب بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام دے حضرت
اسماعیل حضرت یعقوب دے چاچا لگدے نے لیکن قرآن انہاں نوں وی آبا آکھیا ہے حضرت ابراہیم دادا لگدے نے قرآن انہوں وی آبا آکھیا ہے اے ساری بحث دا خلاصہ نکلیا کہ جڑے لوگ لفظ ابی تو دھوکھا دیندیاں حضرت ابراہیم دے باپ نو کافر ثابت کرن دی کوشش کردے نے انہاں نو قرآن دے مزاج دی سمجھ ہی نہیں قرآن نے واضح کر دیتا ہے لفظ ابی صرف حقیقی والد اتے نہیں بلکہ دادے تے چاچے اتے بھی بولیا جاندہ ہے دادے تے چاچے اتے ہونے تھے میں ترمذی شریف دی ایک حدیث پیش کر دینا کہ چاچے نوی باپ ترمذی شریف سیاہ ستہ دی کتاب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور دے کی لگ دیں اچھا بول نبی پاک دے کے لگ دیں چاچے میرے پاک نبی نے کی فرمایا ان ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العباس ام رسول اللہ وَإِنَّا أَمَّ الرَّجُلِ سِنُو أَبِيهِ او جڑا قرآن نے آکھا ہے وائز قال ابراہیم لی ابیہی نبی پاک نے کی فرمایا عباس ہے میرا چاچا لیکن چاچا کیویں فرمایا چاچا جڑا ہوندا ہے سنو ابیہی اے باپ دی مثل ہوندا ہے اچھا بولو اچھا باپ دی مثل ہوندا ہے پتہ چلیا لفظ اب عربی دے اندر صرف حقیقی والد ہوتے نہیں بولیا جاندہ بلکہ چاچے ہوتے بھی ہون اگلی گل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قرآن فرماندہ ہے الذی ہینا یراکا وتقلبا فی الساجد محبوبہ تواڈا اٹھنا بیٹھنا تے کروٹ بدلنا سجدے والیاں دے وچ سجدے والیاں دے وچ اساں ویکھ رہے ہیں اس آیت دی تفسیر وچ تمام مفسرین نے لکھا کہ امام الانبیاء کا نور جن جن لوگوں سے گزر کر آیا وہ سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے وہ سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ رب العالمین نے میں رسول نوں بہتر زمانے وچ رکھیا ہے بہتر قبیلے اور خاندان وچ لے آندا ہے یعنی میرا جتنا بھی خاندان ہے سارا ہی بہتر سی تو قرآن نے بارے مشرک دے بارے رب کی فرماندا ہے انما المشرکون نجس مشرک کون ہیں نجس پلیت ہیں ہن تو سیانے بندے ہو حضور فرما رہے ہیں میں پاک رحمہ تے پاک پشتاں وچوں منتقل ہوندا ہوندا عبداللہ دے سلبچ تے مائی آمنہ دے بطن وچ آیا ہون مینوں ایمان نال دسو وہ اللہ دا نبی تا کہہ رہا میرا نور جتنے باپاں وچوں گزر کے آیا وہ سارے پاک سن تے کافر مشرک دے بارے تے رب فرما رہا او ہیں پلیت تے نبی دا فرمان پہ دسدا ہے بھی ابراہیم دا باپ مشرک نہیں سی مشرک ہوندا تے پلیت ہوندا مصطفیٰ دے فرمان نے دس چھڈیا او محمد دا نور جتنے لوگاں وچوں آیا ہے وہ کوئی بھی پلیت نہیں سی سارے پاک سن سارے پاک سن اگلی گل اے میرے کول مستدرک للحاکم وہ چونکہ میں جڑی اوکے دلیل دے رہا سا کہ آباد لفظ چاچے اتے بھی دادے تے بھی تے ابا و اجداد جڑے پچھن انہاں تے بھی بولیا جاندہ ہے خود امام الانبیاء نے حدیث المستدرک للحاکم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت خالد بن معدان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے حوالے نال بیان کر دیں عرض کا فرمان دل کہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو اپنے بارے دسو اپنے بارے دسو اپنے بارے دسو میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سنو میں کون یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک فقالا دعوت ابی ابراہیم ابی ابراہیم ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا کیڑی دعا جڑی جدو کعبہ تعمیر کیتا سی حضرت ابراہیم نو رب نے فرمایا ابراہیم میرا گھر زمین تے بنائی میرے کولو دی اجرت منگلا مزدوری منگلا عرض کیتی یا اللہ مینوں مقام خلت دتی نبوت دتی اے ممی نبی میرا پتر بھی نبی میرے پوترے بھی نبی اینیاں شاناں تے مقام عزتاں بلندیاں دتیاں نہیں کیڑی شہر اندی جڑی منگلما فرمایا نانا ابراہیم منگنا تیرا کم میں عطا کرنا میں رب کائنات دا کم میں حضرت ابراہیم نے اس پتھر تے کھلو کے جنوں مقام ابراہیم آکھیا جاندا ہے اوتھے کھلو کے دعا منگی یا اللہ اگر مینوں مزدوری دینا چاہنا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا او جڑا آخری نبی دنیا تے کھلنی انہوں میری اولاد وچ پیدا فرما دیویں میری اولاد وچ پیدا فرما دیویں تاں میرے نبی فرمایا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا ماں او سجنا اس حدیث دے لفظ دے غور کر حضرت ابراہیم نبی پاک دے حقیقی والد نہیں پتہ نہیں کنیاں پشتہ میں جا کے باپ بن دینے اور اینے دور جڑا جد امجد ہوئے نبی انہوں بھی باپ دے لفظ اب بولے پتہ چلیا وہ لوگ غلط فہمی دا شکار گمراہی دا شکار جڑے لفظ اب تو حقیقی والدی مراد لیندے نے ان سمجھ آ گئی اگلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ اگر کافر ہوندہ تے کافر واسطے بخشش دی دعا کرنی جائز جائز نہیں ابراہیم آگے جو نکلے ہجرت کر گئے مصر تے جدو کعبہ تعمیر کر لے اس تو بعد ابراہیم نے دعا منگی جڑی آج تسا نماز وچ پڑھ دے ہو کیڑی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ مینوں میں بخش والی والدیہ میرے والدین نوں بھی تے جے ابراہیم دا باپ مشرک سی پھر نبی دعا کیوں منگی پھر تو تے نعوذ باللہ نبی نوں رب دا مخالف ثابت کرنا چاہنا ہے کیونکہ مشرکین واسطے میرے رب نے امام الانبیاء نو فرمایا ولا تسلی مشرکین تے مشرک رہ گئے میرے رب نے منافق واسطے بھی بخشش دی دعا کرن دی اجازت محبوب نو نہیں دیتی سورۃ توبہ اٹھا ولا تسلی علی احد منہم مات علی قبری رب کائنات فرماندہ محبوبہ آج تو بعد کسی منافق دی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ دی قبر تے کھلونا ہے قبر تے کیوں کھلوتا جاندہ ہے دعا واسطے جنازہ بھی دعا ہے ہن کلمہ پڑھن والا ہوئے تے ہوئے منافق او دے واسطے بخشش دی دعا کرن دی اجازت نہیں این یستغفرو للمشرکین قرآن فرماندہ ہے مشرکہ واسطے بخشش منگنی جائز نہیں
ایک گویا مریا ہے کو سکھاں دا سدھو نام دا اور ساڈے کئی پاکستانی جھوٹاں اس باپ واسطے بڑا کچھ آکھتے رہن وہ تعریف ہے. اتنی بے ضمیر قوم ہو گئی. ہزاراں لکھاں کشمیری مسلمان مر جاندن کدی ناندی چیخ نہیں نکلی. ایک گویا سکھ مریا ہے انہوں نے ایڈی تکلیف ہوئی جی میں انہوں دا ابا مریا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. انہوں دا پیو مریا ہے. قرآن دی صریح مخالفت. رب دا جڑا مشرک ہے او دے واسطے دعا کرنی یا تعریفی جملہ بولنا جائز او مرے جاوے جہنم. سانوں او دے واسطے کوئی چنگا لفظ بولن دی اجازت آ جڑے انسانیت دا زیادہ درد رکھ دیں نا انہاں نوں یہ انسانیت کشمیر یاد کیوں نہیں ہوندی جو ہون بھارت وچ ہو رہا ہے مسلماناں نال. اوتھے تو کسی انسان دی انسانیت نہیں پڑکی. برما جو ہویا جو شام اور لبنان وچ ہویا وہ تو کوئی نہیں انسانیت یاد آئی. تے ایک انہاں دا پیو مریا سکھ وہ بھی کنجر. ایک سکھ تو کنجر گویا وہ دے واسطے جی بڑا ظلم ہویا جی بڑا اللہ تعالیٰ انہوں رحمت دے جی فلاں کرے. میں خود اکھاں نال پڑھن فیس بک اتے وہ دے تعریفی جملے. کسے مشرک واسطے بخشش دی دعا کرنی جائز جیڑا کرسی وہ خود کافر ہو. یہ ذہن چ رکھ لے. جیڑا کسے مشرک واسطے بخشش دی دعا کرے گا جیڑا شرک تے مرنا یقین نہیں ہوئے او دے واسطے جیڑا دعا کرسی جان بوجھ کے او خود کافر ہو جاسی مسلمان رہن لگا. ہون اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ نعوذ باللہ انہاں دے بقول کافر یا مشرک ہوندا تو ابراہیم کدی دعا نہ کردا. حضرت ابراہیم دا دعا کرنا پیا دکھتا ہے کہ یا اللہ مینوں بخش میرے والدین نو بخش. میرے جے کلا والدہ واسطے ہوندا تے با والا داتی ہوندا. ایتھے با والی دئیا ہے والدین دوواں واسطے. تے حقیقی جڑا لفظ ہے نا والد دا اے بولے ہی حقیقی باپ اتے جاندہ ہے اور کسی اتے بول سکتے ہی نہیں. آپ دا لفظ تے چاچے تے بھی بول سکتے ہو داتے تے بھی بول سکتے ہو پرداتے تے بھی بول سکتے ہو لیکن والد دا لفظ صرف حقیقی باپ اتے بولیا جاندہ ہے. حضرت ابراہیم دا دعا کرنا دس رہا ہے کہ آپ دے والد مسلمان مومن سن. اچھا بولو مسلمان مومن سن. ہون میں نے ایمان نہ دسو اگر کسے دا اباؤ اجداد کافر ہون انہاں اتے فخر کرنا جائز ہے؟ بولو. مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ابو ریحانہ روایت کر دیں کہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے 9 کافر اباؤ اجداد تے دی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے اباؤ اجداد 9 انہاں ول اپنی نسبت کر کے او دے اتے عزت تے فخر کرے فرمایا انہاں دا 10واں جہنمی اے ہو سی. انہاں دا 10واں جہنمی اے ہو سی. ہون مینوں دسو کافر دے اتے او دے وال نسبت کر کے تے فخر کرن دی اجازت نہیں بلکہ حضور نے فرمایا ہے انہاں دا 10واں جہنمی اے ہوئے گا. تے غزوہ حنین جدو تھوڑی جی مشکل آئی بخاری کہہ رہی میرے پاک نبی کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
حضرت ابو سفیان نے آپ دے گھوڑے دی سواری دی لگام پکڑی ہوئی سی. میرے نبی نے فرمایا آخذم بلجامہا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میرے پاک نبی نے فرمایا میں نبی آئے دے وچ جھوٹ نہیں, میں عبد المطلب دا پتر ہاں. میں عبد المطلب دا, عبد المطلب نبی دا کے لگدا تے فرما کی رہن میں عبد المطلب دا. عرب والے جی میں چاچے نو اب کہہ دین دن, پوتریاں نو بیٹا کہہ دین دن, نواسیاں نو بھی بیٹا کہہ دین دن. تاں کر کے میرے پاک نبی نے فرمایا علی تو میرا بھرا بھی ہے, میرے بیٹیاں دا باپ حسن تے حسین دا باپ بھی ہے. ہن ہیں تا نواسے لیکن حضور اپنا بیٹا فرما رہے نے. پتہ چلیا سجنا اے او گہرائیاں نے جنہاں نو ہر بندہ پہنچ نہیں سکدا. کدی نہ مل وٹیاں دے مگر لگ کے کسے نبی دے باپ نو کافر کہہ کے اپنا ایمان برباد نہ کر لویں. احتیاط اے دے وچی ای سمجھی ساڈے نبی دے جننے ابا و اجداد سارے مومن مسلمان سن, سارے مومن مسلمان سن. انہاں بیچاریاں نو اپنے پیواں دا نہیں پتا, انہاں آپے گاں جانا ہے. جڑے آپ دے وڈکیاں نو آکھن اپنے وڈکیاں نو بھی وہ مرتاد تے مشرک مرن, کیوں وہ کیوں ختم دی ویندے سن, ایویں نہیں. ہن جڑے اپنے پیو دے نہیں, اچھا بولو سمجھ نہیں آئی تو, جڑے اپنے ابے دے نہیں وہ کسی نبی دے ابے دا کی حیا کرن. تیر ایڈا جناب ٹور بن کے تین تین گٹھاں داڑیاں چھڑیاں بہ کے تے آکھنا نبی دے. آج میں نے ایک مولوی صاحب سوال کیتا ہے چھوٹی مسجد والے نے, آکھے جی وہ تے آدھے نے باپ سی. میں کہ انہاں نو چھڈ تو اے ویکھا ہے کی, انہاں نو چھڈ وہ اپنے پیو دے نہیں. اچھا بولو اور بولو, میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, میں تو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جیڑا کسے نبی دے باپ نو کافر رکھے وہ اپنے پیو دا نہیں, وہ نبی دے والد دا حیا کی کرسی. اے آدھے نبی کا باپ حضرت عبداللہ کو بھی یہ کافر کہتے ہیں, حضرت مائی امنہ کو بھی یہ کافرہ کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. محبوبہ میں نو شہر مکہ دی قسم ہے, میں نو تیرے والد دی قسم ہے. رب نبی دے والد دی قسم اٹھاوے, کیا کسی کافر دی قسم اٹھائی کدی؟ شرم نہیں ہوندی. آپ ایڈا چاوڑے ہو کے پھرن گئے, مولوی جی کی ہویا؟ میرے پتر قرآن حفظ کر لیا. تو میں کہا تینوں کیفے بنیا؟ لے تینوں پتہ نہیں, نبی دی حدیث ہے جیڑا بیٹا قرآن حفظ کر لوے او دے پیوا باپ اور ماں نو سونے دا تاج پہنایا جاسی. میں کہا بلے ہو تیرا پتر قرآن حفظ کرے تے عمل بھاویں نہ کرے. میں کہا ہو جے حافظ تو پہلی کلی آپ ٹنگیا ہونا جڑا آپ عمل نہ کرے, لیکن اگر وہ عمل کر لوے تے تینوں نبی دی حدیث یاد آ گئی کہ جیدہ بیٹا قرآن سینے وچ محفوظ کر لوے او دے والدین نو سونے دا تاج پہنایا جاوے, تے جس عبداللہ دے متھے وچ صاحب قرآن دا نور ہووے, جس ماں آمنہ دے پیٹ وچ 9 مہینے صاحب قرآن رہے ہوئے, انہاں نو کافرانہ کسے گندے نالے چ ڈوب مار. اچھا بولو, سمجھ نہیں آئی؟ پتہ چلیا ان کے نبیوں کے والدین. عزیزان گرامی, میں اگر ایسے بحث چ بیٹھا رہا تے جمعہ دا وقت ایتھے ہی پورا ہو جاسی.
میں ایک حدیث پاک جیڑی امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی جہدے وچ آذر دے بارے صاف لفظ عام آ گیا ہے. حدیث کی کتاب الفتاوی للحاوی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. میں آکیا ہوں سجنا علم ایک بڑا وسیع سمندر ہے. کھالے دے ڈڈوانو کی پتہ سمندر کی ہوندہ ہے. کھالے دے ڈڈوانو کی پتہ سمندر کی ہوندہ ہے. جڑے بخاری مسلم تو باہر ہی نہ نکلن انہوں کے پتہ حدیث دیاں کنیاں کتابیں کتنیاں حدیثاں قسمہ کنیاں نے. امام جلال الدین سیوطی نے صحابہ کرام اور تابعین تو نقل کر دیا. حضرت سلیمان بن سرد تو نقل کیتا. آپ فرماندے نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر نمرود نے سٹیا تے اللہ دے حکم نال آگ ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی بن گئی. آپ صحیح سلامت باہر آئے. جدو باہر آئے نے فقال امو ابراہیم دا چاچا بولیا چاچا بولیا چاچا بولیا. او جنو قرآن مجازن ابھی آکھے آئے وہ چاچا بولیا. کہنے لگا ابراہیم تو میری وجہ تو آگ وچوں بچے ہیں. آپ نے فرمایا نانا حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. مینوں میرا اللہ کافی ہے انہیں میری مدد کی دیئے. تو تے آپ اگ تو نہیں بچ سکتا ہے مینوں کی بچاویں گا. یا ابراہیم نے گل کی تھی اگ دا شرارہ اڑیا او دے اتے پیا اتھے ہی سڑ کے سوا ہو گیا. ایدے وچ لفظ ام آ گیا ہے جدے چ وضاحت ہو گئی کہ یازر حضرت ابراہیم دا باپ نہیں بلکہ اچھا بولو. ہن مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. اے عقیدہ جی اہل سنت دا. ہن جن اے دے اتے نقض کرنا ہوئے یہ ایک علمی زبان ہے وہ پہلے میری دی دلیلوں کا رد کرے. مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے دو جب مناظر آمنے سامنے ہونا تو اس میں دو اصول. ایک تو دونوں مناظر کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے. علم میں اے نہیں بھی ایک سکولی ماسٹر ہوئے اردو دی کتاباں پڑھن والا ہوئے تو دعا عربی دا عالم ہوئے تو وہ آکھے میں ان تیرے نال مناظرہ کرنا ہے. یہ بات بنتی. یہ مناظرہ کے اصولوں میں لکھا ہے دونوں مناظر کا علم میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے. دوسرا جب ایک مناظر دلیل دیتا ہے دوسرا آگے سے اپنی دلیل نہیں دے سکتا پہلے اس کی دی ہوئی دلیل کا رد کرے علم کے ساتھ اسے توڑے. جب اس کی دلیل توڑ لے پھر اوپر سے اپنی دلیل دے. اگلا مناظر پھر اپنی دلیل کو بچانے کے لیے پھر دلیل دے. یہ اس طرح مناظرے ہوتے ہیں. اے مناظرہ نہیں ہوندہ میریاں 11 دلیلاں تیریاں 12 دلیلاں تم ہی جیت گیا تو ممی جیت گیا. یہ مناظرہ نہیں آگا. ان کی دلیل تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ میں نے اس کو توڑا ہے. بولو میں نے ان کی دلیل کو توڑا ہے. اب جو میرے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہے وہ میری دی ہوئی دلیلوں کو توڑے. ایویں ریکارڈنگ کر کے میرے وال گلے میں تو پورے نیٹ تے گال دینی ہو کم از کم میرے اللہ ہی چا گلے. اچھا بولو وہاں بیٹھ کر یہاں بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر چیم گوئیاں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسئلے کو حل کرنا ہو تو دیانت داری کے ساتھ میدان لگانا پڑتا ہے. پھر نیت یہ نہ ہو کہ میں نے جھگڑا کرنا ہے. نیت دونوں کی یہ ہو کہ حق کو تلاش کرنا ہے پھر وہ ثواب ہے. ہن سمجھ آئیے کوئی نہ
جیڑا میری دلیل نو توڑنا چاہتا ہے بسم اللہ انہوں کھلی اجازت او ریکارڈنگ کرے میرے وال گھلے کہ لے مولوی تیری ایک ایک دلیل نو اسا توڑ دیتا ہے اگر میرے کو بچا ہوئیاں بولو بچا لئی سان تو ہاتھ کھڑے کر جا سا توجہ ہے اور میں تو حرف آخر نہیں مجھ سے بڑے بڑے علماء جید میرے مسلک میں موجود ہیں ہو سکتا ہے ایک دلیل کا توڑ میں نہ کر سکوں مجھ سے بڑا کر دے توجہ ہے کوئی بندہ بھی حرف آخر نہیں ہوتا عزیز آنے کی رابی ایسے دے اتے ہی اکتفا کرتے ہیں حضرت ابراہیم دا قصہ شروع کرنے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں آپ پورے عالم شباب دے اندر آئے قوم نو ویکھیا کوئی بت پرستی کر رہا ہے کوئی سورج نو پوجا پیا کردا ہے کوئی ستاریاں دی پوجا پیا کردا ہے ہن حضرت ابراہیم نے انداز تبلیغ کیویں اپنایا آپ نے جدوں قوم نو ویکھیا سورج چند ستاریاں دی پوجا پیا کردے نے رات دے ویلے جدوں سورج طلوع ہویا سچا تارے طلوع ہوئے حضرت ابراہیم نے جملہ استفہامیہ بولیا ہاذا یہ اصل میں تھا آہازا اصل میں تھا آہازا یا جملہ استفہامیہ بولتے ہوئے فرمایا ہاذا من ربی کیا یہ میرا رب ہے کیا یہ میرا رب ہے اے نہیں آکھیا اے میرا رب ہے بعض بندے غلط فہمی دا شکار ہو جاندے نا اے نہیں آکھیا اے میرا رب ہے نانا جملہ استفہامیہ بولیا کیا یہ میرا رب ہے اور تو انہوں سمجھ نہیں آئی ایتھے کئی چھڑک گئے ایتھے ترجمہ کر دیا کئی چھڑکن او آدن کہ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے اور میں نے کہا یہ نہیں ہے یہ جملہ استفہامیہ ہے اصل میں ہاذا الف کے ساتھ تھا آپ نے جملہ استفہامیہ بولتے ہوئے کہا کیا جی میں سوالیہ انداز ہوندہ ہے کیا یہ میرا رب ہے اسے رب نہیں کہا آپ تو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا رب ہے تھوڑی دیر بعد چاند طلوع ہوا پھر وہی جملہ بولا فرمایا میں یہ روشنی میں زیادہ ہے اس کی چمک زیادہ ہے یہ بڑا ہے دوسروں سے کیا یہ میرا رب ہے صبح ہوئی ستارے بھی غائب سورج طلوع ہویا فرمایا دی روشنی بھی زیادہ اے ساریاں تو وڈا ہے کیا یہ میرا رب ہے شام دے ٹائم جدو بھی ڈوبیا حضرت ابراہیم بولے آپ نے فرمایا اے ابراہیم ڈوب جاون والےاں نو رب نہیں مندا جڑا رب ہوے او ڈوبدا نہیں میں اس رب دی ربوبیت دا اعلان کرنا جڑا انہاں ساریاں دا رب ہے جڑا انہاں ساریاں دا رب ہے ہون جنگ شروع ہو گئی جدو حق بولیا جاوے پھر جنگ تے ہونی مخالفت ہونی پھر جھگڑے بھی ہونے روگاں روڑے بھی اٹکانے جدو دلیل دا جواب نہ ہوئے پھر آخری حربہ بدماشی ہوندہ ہے غنڈہ گردی ہوندہ ہے یہ بے غیرتی ہے یہ کافر نبیوں سے کرتے آئے غنڈہ گردی نہیں کرنی چاہیے اگر ماں دا دودھ پیتا ہوئے کوئی علم دی ہوا لگی ہوئے تے دلیل دا جواب دینا چاہیے دلیل دا جواب دینا چاہیے ہن قوم دشمن ہو گئی آپ نے بتاں نو ہی برا آکھنا شروع کر دیتا چاچا لے گیا بت لے بیچن واسطے بازار کہنے لگا بت پھڑ ہن اللہ دے نبی نے کی کیتا گل چ رسی پائی بازار وچ دھریکنا شروع کر دیتا بازار دھریک دیاں لئی پھرن جدوں انہاں ویکھیا ساڈے خداواں دی بے حرمتی پیا کردا ہے توہین پیا کردا ہے آپ کھچیا تے پانی والے سمندر دے کول لے گئے منہ وچ دے کیا پی پانی
پی پانی، چاچے آگیا سی ویچ، ابراہیم نے ہوکا گیڑا لایا، فرمایا لوگو میرے کو لو بوتل لے لو جڑا نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جدوں بتاں دا رگڑا پٹیا قوم دشمن بن گئی۔ میرے مولا علی تے حضرت طلحہ اے دوویں نبی دے یار فرماندے نے جدوں اساں چھوٹے ہوندے ساں تے جدوں نبی اعلان نبوت کیتا سا دوویں چھوٹے ہوندے ساں اساں کی کرنا رات دے ہنیرے وچ ہندوؤں دے بت خانے ٹر جانا، گوبر اٹھا کے بتاں دے منہ تے مل لاؤنا، گوبر اٹھا کے بتاں دے منہ تے مل لاؤنا۔ سویرے اسی آ جانا تو سویرے انہاں دی چیکاں نکل جانی کہ ساڈے خداوند دا بھٹا کون با گیا۔ اونچا بولو۔ تمہاری حکومت کیا کہتی ہے؟ ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے، کسی کی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت لا دینیت ہے، یہ لا دینیت ہے۔ مولا علی نے کوئی رعایت کی تھی؟ اونچا بولو، کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ ہن حضرت ابراہیم نے ایک دن قوم کہن لگی آ ساڈے بتاں دا میلہ ہے، چلیے سجنا پتہ چلیا میلے لواؤنا، نچنا ٹپنا، بھجنا تھرکنا، رنا بندیاں دا کٹھ، اے کون کردے سن؟ اونچا بولو اور اونچا بولو۔ ولیاں دے میلے نہیں ہوندے، ولیوں کے عرس ہوتے ہیں۔ عرس کا معنی کیا ہے؟ وہاں ساز باجے نہیں ہوتے، اللہ دا قرآن ہوندہ ہے، محمد دا فرمان ہوندہ ہے۔ لنگر پکا کے ونڈ، ولیاں دا ذکر کر، عورتاں مرداں دا اختلاط حرام ہے، کیونکہ میں مسئلہ بیان کرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کوئی آکھے جی میرا پیر کرتا ہے تے جائز ہے، تیرا پیر انا تے گمراہ ہو سکتا ہے، شریعت نہیں بن سکتا۔ شریعت تیرے پیر دا عمل نہیں، مصطفیٰ دا فرمان بندا وے۔ توجہ ہے، شریعت کسے دے پیر دا عمل۔ اچھا بول۔ جڑا ڈھول واجے وجاوے نچے ٹپے سمجھی نبی دی مخالفت پہ کر دے۔ مینو ایک نات خون کہن لگا، دفتے ماں پڑھدا سی نات، مینو کہن لگا مولوی جی جدو نبی مدینے آئے نے نجار قبیلے دی بچیاں نے دف مارے ہے دف، پھر اوتھے کی میں جائے دے۔ میں کیا پہلی گالے او نابالغ بچیاں سن تے شریعت بالغ اتے ہوندی ہے نابالغ اتے نہیں۔ او بچیاں تسی کٹے کٹے جٹے بندے۔ اچھا بولو۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب آیا، میں فلی تک کو دف ماریا کسے، انہیں آگا دف بند کرو، انہیں کہا موڑا سا نات نہیں پڑھنی، انہیں کہا نکلو۔ ہون جیڑے دلے ڈھول تو بغیر نبی دا نا ہی نہ لے سکن، ہے کوئی انسانیت رہ گئی؟ انہیں نات چھاڑ کے ٹور گئی۔ ہون وجہ پتہ کی ہے؟ انہاں کول اونج پڑھ ہوندی بھی نہیں، کیونکہ قوم موسیقی دی عاشق، انہاں نو تے چاہیدا گانا باویں او ادھر مل جاوے تے باویں ادھر مل جاوے، او مڑ لوے لوے چھوڑ داڑیاں اتوں کوئی نہ، جڑے اقوال ہیں اے تے انج ہوندے جویں فٹ بال ہوندا، این ہر شے چھلی ہوئی۔ او مڑ آمدن تے مڑ ساڈے کئی بندے نالے گلاں نو ہاتھ لان گے نالے تماشا ہے۔ امام محمد رضا بریلوی سے پوچھا گیا کہ جس کی ابھی داڑھی اور مونچھ نہیں آئی اس کا نعت پڑھنا جائز ہے؟ فرمایا حرام ہے۔ بولو کیے؟ مجمع عام میں فرمایا اس کا نعت پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ فرمایا ابھی جس کی داڑھی اور مونچھ نہیں آئی وہ عورتوں کے حکم میں ہے۔ ایتھے کی ہوندہ پہ میں نے شریعت بچانی ہے بابا، کسی پیر کو نہیں بچانا۔ میں اچھا بولو، میں نے کسی پیر کو نہیں بچانا، میں نے شریعت بچانی ہے۔
اگر کوئی غیر شرعی کر رہا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت بری و ذمہ ہیں۔ میرا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میرے منیر میں لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا حضور آپ کے مرید ہیں، سرنگی بجاتے ہیں، سرنگی اور ذکر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ماں ہونا تو بیزار ہے، اونچا بولو ماں ہونا تو بیزار ہوں مہر علی شاہ تے آکھے ماں ہونا تو بیزار تو جڑا آپ نچدا پھرے۔ اگر ناچنے سے دھمال ڈالنے سے رب ملتا 1.25 لاکھ صحابی ایک بھی نہیں نچیا، اونچا بولو نچیا کوئی لے آؤ کٹ کے، نبی تو وڈا حسن کیدا ہے، محبوب سامنے ہوئے تو صحابیاں نچنا کیے نظرہ بھی نہیں ہیں، اونچا بولو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں میں پرندے بیٹھے ہوں، حرکت بھی کرنا بے ادبی سمجھتے تھے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حسینہ دا حسین سامنے ہوئے، میں نے کہا تھا بلے شاہ نچیا سی، خدا دا نائی میں کہ ولیوں نے بدنام نہ کر۔ وہ جو بلے شاہ کہتا ہے نا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، سمجھا دے وہاں شعر ہے نا آتا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، وہ جسم کا ناچنا نہیں ہے، وہ روح کا ناچنا ہے، اسے کہتے ہیں وجد، قلبی وجد۔ جی میں ہون کوئی گل کراں حضور دی شان وچ تواڈے دل دھڑکے اور آواز نکلے سبحان اللہ، وہ اندر روح ناچ رہی ہوتی ہے۔ بلے شاہ یہ کہہ رہا ہے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، سونیا اساں تے ہر دم تیرے ذکر وچ مست ہاں، سانو دنیا دی خبر ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے ناچنا، ولی کی روح ہمیشہ ناچتی ہے، ولی کی روح ہمیشہ ناچتی ہے، کس میں؟ مشق خدا میں، عشق خدا میں، محبت مصطفیٰ میں۔ تاں کر کے خواجہ غلام فرید فرماندہ ہے عشرہ محرم ساڑڑی دے، بولو تساں کی یاد ہے 10 محرم نو غم کرنا چاہیے دا، تے خواجہ غلام فرید کی یاد ہے عشرہ محرم ساڑڑی دے، کی مطلب ولی دسنا چاہتا ہے او جڑا اللہ دا قرب لوے او دی عید او دن ہوندا جدوں او دے ناں تے گردن کٹا لیندا وے، او دی عید او دن ہوندی جدوں دے ناں تے گردن کٹا لیندا اے، تن تندور تے ہڈیاں بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، ادو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن ادو لون صبر دا پایا، خواجہ غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینو اجے اتبار نہیں آیا۔ یہ ہے ولی کا نظام، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مست ہوتا ہے۔ قوم کہنے لگی ساڑھے بتان دا مل ہے، ابراہیم نے کہا فقالا انی سقیم، میں بیمار ہوں، بیمار تے نہیں سن لیکن آنکھیں قرآن کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، بخاری پڑھا، بخاری پڑھا، کئی لوگوں نے بخاری دا بڑا بخار ہے۔ اب مجھے بتاؤ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی۔ بخاری میں نہ ہو میری زبان کاٹ لینا،
کیونکہ چور چوری کرے ہاتھ کٹو، خطیب مجمع وچ جھوٹ بولے ایدی زبان کٹو۔ بخاری آکھ دیئے میرے نبی فرمایا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، کنے؟ اونچا بولے۔ اور قرآن تو جھوٹ کی مذمت کر رہا ہے، بخاری کہہ رہی ہے ابراہیم نے۔ اب جھوٹ کی نسبت پیغمبر کی طرف کرنا یہ ادب ہے یا گستاخی ہے؟ لے ہن جنہاں نو بخاری دا ڈھیر چاہ چڑھیا ہے نا، وہ بسم اللہ کر کے میں نے جواب تو دیو۔ تہاڈی کھوتی جے اتھوں نکل گئی آ کیے اینو کڈے گا تے کوئی فرید دا غلام ہی کڈے گا۔ کڈا ہن اونچا بولو، اور کڈا انہاں دی کھوتی کھبی۔ حضور نے فرمایا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، آگے لفظ ہیں جن کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا، دراصل وہ جھوٹ نہیں تھے۔ اب 2 چیزیں ذہن میں رکھنا، ایک ہوتا ہے توریہ کرنا، ایک ہوتا ہے تقیہ کرنا۔ تقیہ جھوٹ کو کہتے ہیں، توریہ کو کسے کہتے ہیں؟ ذو معنی لفظ بولنا، یعنی ایسا لفظ بولنا جس کو بولنے والا کچھ اور مراد لے اور سننے والا اس سے کچھ اور مراد لے۔ ابراہیم نے یہ جھوٹ نہیں بولا، توریہ کیا ہے، یعنی ایسے ذو معنی لفظ بولے۔ آپ نے اور مراد لیا تھا، سمجھنے والوں نے اور مراد لیا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بیمار کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے یہاں روحانی بیماری مراد لی تھی کہ میں تمہاری اس شرک سے، تمہاری بت پرستی سے ذہنی طور پر اور دلی طور پر بیزار ہوں۔ آپ نے روحانی طور پر کہا، سمجھنے والوں نے سمجھا یہ جسمانی طور پر بیمار ہے، اس میں ابراہیم کا قصور نہیں ہے، ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ دوسرا کی سی، قوم چلی گی میلے تے، آپ کہاڑی چکی یا بت خانے وڑے سارے توڑ دیتے، جڑا وڈا سی وہ دے موڈے تے کلاڑا چ رکھیا۔ قوم آئی انہاں کہ ساڈے بتاں دا حال کہنے کیتا ہے؟ کسے آ کیا ابراہیمی نوجوان نو سنیا سی، وہ آتا سی میں موک لینا، لگتا ہے انہیں کیتا ہے پنچایت کٹھی ہوگی چودھریاں دی، اچھا بولو سبحان اللہ، وڈیریاں دی اور دین دشمنہ دی، بولو بولو بولو۔ میں بھی ذو معنی لفظ بولتا ہوں، میں بھی ذو معنی لفظ بولتا ہوں، ساڈا بھی سٹ کی دئی ہوندی ہے گل، اینک تو ہن تانوں سمجھ آ جانی چاہیے بھی مولوی کتھے پہ بول۔ وڈیریاں دی پنچایت کٹھی ہوئی کی ہے؟ اے نواں دین لے آیا، نہیں سمجھ آئی؟ اے نواں دین لے آیا جڑے تے اسی چلدے رہے ہاں، ہنے سانوں نویں گل دسے گا۔ حضرت ابراہیم نو سدیا، تو ساڈے بتاں نو توڑیا ہے؟ فرمایا میں نہیں توڑیا، جملہ استفہامیہ بولیا۔ فرمایا اج دے اوتے کواڑا جے نا، مینوں لگدا اے پے گیا۔ ہن کرنا کی چاہندے سن؟ انہاں دے منہ اکھوانا چاہندے سن کہ اے بھوکن کہ ابراہیم یہ تو ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس نے توڑا کیوں؟ آخر وہ بولے، انہوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ فرمایا جھلے ہوئے ہو، جیڑا اپنی جگہ تو نہیں ہل سکتا، جیڑا اپنے تو چھوٹیاں دی حفاظت نہ کر سکیا، تو اڈی حفاظت خاک کرے گا۔ یہ تھا انداز تھا آپ کا تبلیغ۔ تیسرا کیجیے، حضرت ابراہیم جدو ہجرت کی تھی نا، ایک ظالم بادشاہ سی مصر دا، وہ جڑا نواں بندہ ہوندا سی، وہ جڑی عورت ہوندی سی گرفتار کر لیندا۔ اس عورت اگر خوبصورت ہوندی سی تو وہ کول کھو لیندا سی، اگر وہ آکھے میری بہن ہے تو چھڑ دیندا سی، اگر بیوی آکے تو کھو لیندا۔ اور حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ نے سدیا کیونکہ حضرت سارا حسن چ بے مثال سی۔ یوسف نبی دی دادی سی،
اچھا بولو. یوسف نبی دی داتی سی. حضرت سارہ حسن میں بے مثال تھیں. جب اس نے دیکھا وہ بے ایمان ہوا, اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا. آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے. تھی کون؟ بیوی. جب باہر آئے حضرت سارہ سے فرمایا میں نے تجھے بہن کہا ہے, تو میرے بیان کی لاج رکھنا. اب علماء فرماتے ہیں بہن کیوں کہا؟ تھی تو بیوی. آپ نے جسمانی لحاظ سے بہن نہیں کہا, روحانی. انما المؤمنون اخوۃ, مومن آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں. آپ فرمایا اتھے آپ نے دینی بہن مراد لئیے, جسمانی نہیں. اینو آدن توریہ, وہ سمجھنے والے کا قصور ہے. اللہ کا نبی جھوٹ سے پاک ہوتا ہے. اللہ کا نبی جھوٹ سے پاک ہوتا ہے. وہ آپ نے تقیہ نہیں کیا, توریہ کیا ہے. باقی انشاءاللہ مزید زندگی رہی تھی اگلے جمعے. دعا کرو اللہ سونا عمل دی.